بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سے لوگوں نے بچپن میں یہ کہانی سن رکھی ہوگی کہ چاند پہ ایک بڑھیا رہتی تھی جو چرخہ کاٹتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ چاندنی راتوں میں سمندر بھی خوب شور مچاتا ہے۔ اردو ادب کے بڑے مشہور شاعر میر تقی میر کو تو چاند میں اپنے محبوب کا عکس بھی دکھائی دیتا تھا۔ یہ ساری کہانیاں اور باتیں ایک ایسے دلچسپ سوال کو جنم دیتی ہیں کہ آخر چاند پہ کیا ہے؟ کیا کوئی وہاں رہتا ہے؟ اور شاید اس کا جواب ان فرضی کہانیوں سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگا۔ جب امریکہ کی جانب سے نیل آرمسٹرانگ نے پہلی مرتبہ چاند کی زمین پہ قدم رکھا تو تب سے بچوں نے اپنے بزرگوں کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں کہ یہ بڑھیا چرخے والی کہانی بالکل جھوٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے انسان نے چاند سے نمونے اکٹھے کرنا شروع کیے، حقیقت مزید کھلتی گئی کہ چاند کے متعلق ہمارے جو گمان ہیں یہ جگہ اس سے بھی زیادہ پر اسرار اور خفیہ رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ حال ہی میں چین نے چاند کی سطح کا مطالعہ کرنے کے لیے اپنا ایک مشن چاند پہ بھیجا۔ اس مشن کا نام یوٹو ہے۔ اس مشن کے دوران چین کی چاند کی سطح پہ موجود گاڑی نے ایک انتہائی حیران کن تصویر بنائی جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ چاند اور خلا میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی ریسرچ بھی پوری دنیا کے لیے فائدے مند ہوگی، چاہے یہ ریسرچ امریکہ کرے، چین یا پھر کوئی اور، چونکہ پوری دنیا کے لیے خلا اور چاند ایک ہی ہیں۔ اگر کوئی بھی ملک بڑی دریافت کر لیتا ہے تو اس کا کریڈٹ تو اسے ضرور مل جائے گا، لیکن فائدہ پوری دنیا کو یکساں ہوگا۔ اب چین کے لونر روور نے جو منظر چاند سے ریکارڈ کیا ہے، دنیا اس پہ نظریں گاڑ کے بیٹھی ہے کہ آخر یہ کیا ہے۔ جو تصویر جاری کی گئی ہیں اس میں جھونپڑی نما کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ لوگ اسے خلائی مخلوق کا گھر کہہ رہے ہیں تو کوئی لوگ اسے صرف ایک پتھر بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ پتھر ہے تو بھی یہ بڑی نفاست کے ساتھ رکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ارد گرد کوئی اور نشان بھی موجود نہیں ہے، اس لیے یوں نہیں لگتا کہ یہ ایک جھونپڑی سی ہو۔ لیکن اگر یہ پتھر ہے تو بھی یہ بڑی نفاست کے ساتھ رکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور ارد گرد کوئی نشان تک موجود نہیں، اس لیے یہ جھونپڑی بہت سے سوال پیدا کر رہی ہے۔ چینی سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ وہ اس چیز کے قریب جا کے دیکھیں گے کہ آخر یہ کیا ہے۔ بہت جلد سیٹلائٹ یا گاڑی کو وہاں بھیجا جائے گا جس میں 2 سے 3 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ پتھر نظر آ رہا ہے وہاں نہ تو آج تک کوئی گاڑی گئی ہے، نہ ہی چاند کی نگرانی کرنے والی کوئی سیٹلائٹ وہاں پہنچ کے تصویر بنا سکی، کیونکہ اس جگہ پہ رابطہ بحال رکھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے وہاں جانے میں تقریباً 2 مہینے لگ جائیں گے۔ لیکن اگر سائنسدان اتنا پیسہ اور وقت لگانے کے بعد وہاں پہنچے اور وہ صرف ایک پتھر ہی ہوا تو کیا بنے گا؟ بات کچھ یوں ہے کہ چاہے چین ہو یا امریکہ یا روس، تمام ممالک خلا میں اپنی ریسرچ کو اسی طرح سے پورا کرتے ہیں، جہاں کہیں کسی چیز کا امکان نظر آتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نیا دریافت کیا جا سکے۔ اس لیے چین بھی پوری کوشش کرے گا کہ اس پر اسرار جھونپڑی کے متعلق معلومات اکٹھی کر سکے۔ اس وقت پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں جھونپڑی پہ لگ چکی ہیں اور اس کے متعلق اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی تحقیق اور اندازوں کے مطابق خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ اگر تو یہ نشان کسی خلائی مخلوق کا آثار ہوا تو یہ خبر پوری دنیا کے لیے بے حد چونکا دینے والی ہوگی۔ کئی سالوں سے جو سپیس میں برتری کی ریس جاری ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ کیا ہمارے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی اس کائنات میں موجود ہے جو چاند، مارس یا کسی دوسرے سیارے کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی سٹوریوں سے لگتا تو یوں ہے کہ شاید ایک دن انسان کوئی ایسی مخلوق دریافت کر ہی لے گا۔ اس کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں اور آج تک خلا کی کہانیوں سے آپ کے ذہن میں کیا بات راسخ ہوئی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔